بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر جو 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے ایک رات ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ جاگو 27 کو جاگو، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27 اور کبھی 29۔ ان 5 راتوں میں گھومتی ہے، تو آپ 5 راتیں جاگ لو، آپ کو شب قدر مل گئی۔ اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 4 مجاہدین نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے، یا اللہ کے رسول، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوتی، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ یا رسول اللہ، بشارت دے اپنی امت کو کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ چلے ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، بلکہ اس سے زیادہ۔ لیلۃ القدر جس کی یہ فضیلت ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور اسے مخفی رکھنے میں بھی یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے 5 راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بیان فرمایا ہے، جس نے شب قدر میں قیام کیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خواب بیان کیے کہ شب قدر رمضان کی 27ویں رات ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم سب کے خواب رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کے ہونے پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر کی تلاش ہو وہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے وہ کون سی رات ہے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں جس کسی نے بھی 2 رکعت نماز ادا کی تو سمجھو اس نے 1000 مہینے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔